ویلکم بیک ناظرین. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور بریک سے واپس آنے کے بعد جیسے میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں, یہ بھی ابھی میں آپ کو یہ اس وجہ سے نہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ گیسٹ بہت زیادہ موجود ہیں ماشاءاللہ سے, اور بہت ہی اچھی اچھی باتیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں. تو باقی ساری چیزوں کی طرف جا کے میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی تو آپ کا. تو سب سے پہلے میں جو ہربلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاتقہ بطول جی, ان سے میں یہ پوچھوں گی انہوں نے جو کریم بنانا سکھائی ہے ہمیں بتائی ہے, تو اس کو کس طرح سے یوز کرنا چاہیے, کس طرح سے اپلائی کرنا چاہیے خود پہ؟ جی کریم آپ یہ رات میں اپلائی کریں. جیسے میں نے بتایا کہ رات میں آپ کی اسکن جو ہوتی ہے وہ بہت اچھا سا رسپانس دے رہی ہوتی ہے جی, تو اسے رات میں اپلائی کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ دن میں بھی ایز اے ماسک اسے لگا کے آدھے گھنٹے تک آپ اسے یوز کیجئے, لگائیے. تھوڑا سا یہ سوکھنے لگے تو ہلکا سا واٹر لیجئے, ٹیپنگ کیجئے جی, اور اس کو ہلکے سا سافٹ کر لیں, تھوڑا سا رب کریں اور 2 منٹ چھوڑ کے اسے آپ اتار دیجئے. اگر تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اسے اوور نائٹ اپلائی کریں, پوری رات آپ اسے لگا کے رکھیں. اور شیٹ ایسے آپ نیچے بچھا لیں کہ جو گندی بھی ہو جائے تو آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, تکیے کے اوپر کوئی کپڑا بچھا لیں اور آپ صبح اٹھ کر اسے ہلکے ہاتھ سے پانی سے گیلا کر کے تھوڑی دیر چھوڑ دیں, تاکہ اس کے جو ریمیننگ چیزیں ہیں, جو ریمیننگ فوائد ہیں وہ بھی ایڈ ہو جائیں آپ کی اسکن میں. اور اس کے بعد آپ اسے 2 منٹ چھوڑ کے پھر آپ اسے پلنٹی بہت زیادہ واٹر سے, ٹیپ واٹر سے آپ اسے دھو ڈالیں. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ فیس واش وغیرہ تو نہیں یوز کرنا ہے؟ فیس واش آپ کوئی اچھا سا اسکن کے حساب سے یوز کر لیجیے. اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ واٹر بیسڈ فیس واش ڈاکٹر سے اپنے ریکمینڈ کروا لیجیے. فیس واشز بیسیکلی میڈیکیٹڈ یوز کریں تو زیادہ اچھی بات ہے, اور اپنی اسکن ٹائپ دکھا کے تو فیس واش یہ نہیں کہ آئلی ہے تو ڈرائی والا یوز کر لیجیے, تو آئلی والا یوز کر. ٹھیک ہے. صبا جی آپ کیا بتائیں گے؟ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ اورنج کی چھلکے کو ڈرائی کر کے اس کریم میں ایڈ کرنا تھا, تو اورنج ماسک بھی آپ لوگ لگاتے ہیں؟ جی اورنج ماسک لگاتے ہیں ہم, لیمن ماسک ہے. اورنج میں ایسی انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے فیس کو بہت نورشنگ کرتے ہیں, بہت شائن گلوئنگ ہو جاتی ہے اسکن. لیمن ہے, لیمن ایکسٹریکٹ ہے, وہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اور کیوکمبر ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم نیچرل فارم میں یوز کریں تو بہت بہتر ہے. ادروائز یہ کہ ہمارے پاس پیل آف ماسک موجود ہیں بازار میں ہر طرح کے, تو آپ ان کی اپلیکیشن بھی بالکل جو ڈرائی اسکن ہے ان کے لیے جو ہے کیوکمبر بہت بیسٹ ہے. صحیح. اور جو آئلی ہیں ان کے لیے لیمن بہت اچھا ہے, ان کے لیے اورنج بہت اچھا ہے. اور آج کل تو ماشاءاللہ مطلب اتنا سب کچھ اس کے اوپر اتنا ڈیٹیل میں لکھا ہوتا ہے کہ میرے خیال میں کسی کو بھی پرابلم نہیں ہوتی لینے میں, صرف یہ کہ اپلیکیشن مسٹ ہے. صحیح, زبردست. شاپ پہ پڑا ہونا چاہیے, آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے گا. یعنی کہ ساری چیزیں اٹھا کے لگا لی. بالکل, آپ جب تک اپلائی نہیں کریں گے, جب تک آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا کہ ہم نے کرنا کیا, آپ نے خود کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, تب تک کچھ فائدہ نہیں. صحیح, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں اپنے آپ کو گروم کرنا. صحیح. صبح یہ بھی بتائیں مجھے کہ ابھی سردی آنے والی ہے, تھوڑی تھوڑی سی ہلکی پھلکی سے تو آ گئی ہے رات کے ٹائم, اور ارلی مارننگ بہت لگتی ہے. آج مجھے بھی لگ رہی تھی جب میں صبح بات کر رہی تھی نا, تو مجھے بہت بچے بھی صبح جاتے ہوئے تھوڑا سا فیل کر رہے تھے کہ ٹھنڈ ہو رہی ہے. ہاں, تو ایسی سردیوں میں, ونٹر میں اپنی اسکن کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے کہ ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں, بچپن میں ہمارے فادر نے بھی ہمیں یہی چیز سکھائی تھی کہ وہ روز واٹر, ارکے گلاب اور گلیسرین, تینوں چیزوں کو ایک ہی کوانٹٹی میں اکٹھا کر لیں. اس سے بہترین کوئی لوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسکن وائٹننگ کے لیے بہترین ہے. یہ تو ہماری ہربلسٹ بیٹھے ہوئے ایگری کریں گے. کون سی 3 چیزیں دوبارہ سے بتائیے گا؟ روز واٹر, گلیسرین اور لیمن جوس. ٹھیک ہے. ان تینوں کو ایک ہی کوانٹٹی میں, تینوں کو ایک بوٹل میں رکھ لیں. یہ آپ کی پوری سردیاں چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاتھوں, پاؤں, فیس, مطلب آپ اوور باڈی آپ اس کو ایز اے لوشن استعمال کیجیے. اور ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ رات میں استعمال کریں اور صبح آپ اس کو فرق دیکھیں. ود ان اے ویک نو ڈرائینس, نو ڈینڈرف. آپ کی جو ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ آپ کی ایلبوز ہیں, اسکن یہاں پہ جو اکثر لوگوں کو بہت زیادہ ڈرائنس ہو جاتی ہے سردیوں میں, اسپیشلی یہ جگہیں پھٹ جاتی ہیں. اگر ٹائم سے پہلے آپ اس کو یوز کرنا شروع کر دیں, یقین مانیں اتنی سافٹ, اتنی اسموتھ اسکن, آپ پوری سردیاں آپ کو یہ پرابلم نہیں. صحیح. اور سب ایسا بھی تو پھر اس کے بعد آپ کی کلینزنگ آتی ہے. آپ ڈیلی رات میں سوتے ہوئے کلینزنگ کریں. صحیح. سب سے اچھی وہ یہ بھی کلینزنگ ہے, وہ بھی کلینزنگ ہے. جس فارم میں آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس فارم میں کلینزنگ کریں. ٹھیک ہے. بالکل صبح صحیح کہہ رہی ہیں, اور سوٹ کر رہا ہو. یہ تو ہربل چیزیں ہیں نا, یہ تو مطلب ہر شخص کو سوٹ کرتی ہے. ہم نہیں مطلب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. پھر اولیو آئل اتنی بیسٹ چیز ہے, جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اولیو آئل یوز کریں. صحیح, زبردست. اتنا نیچرل ہوتا ہے. زیتون کا تو حدیث, جو چیز آپ نے نبی نے یوز کی, شہد, زیتون, کھجور,
اور بس ایک بات یہ خیال رکھنی ہوگی, جیسے صبا صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایک ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ وٹامن سی کی کوئی کریم یوز کر رہے ہیں یا آپ اورنج ماسک یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ گلیسرین, ان دو چیزوں کی بہت احتیاط کریں کہ یہ رات میں یوز کرنی ہے, انہیں آپ لگا کے دھوپ میں نہ جائیے. گلیسرین دوسری بات یہ کہ یہ تھوڑا گریسی ہوتا ہے تو ڈے میں یوز کرنا ویسے ہی مشکل ہے, اور رات میں جو ایک بات ہے کہ مینٹل پیس اور ریلیکسیشن بہت میٹر کرتا ہے. ہم اسی لیے سجیسٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی وائٹنگ کریم یوز کر رہے ہیں آپ, کوئی لوشن یوز کر رہے ہیں, اپلائی کریں اس کو رات میں کریں, کیونکہ جب آپ سو جاتے ہیں آپ کی اسکن بھی جو ہے وہ ریلیکس ہو رہی ہوتی ہے, آپ کا مائنڈ سو رہی ہوتی ہے, تو وہ سب ہر چیز جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. صبا آپ جو ماڈل ہماری بیٹھی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ, بہت ہی اچھی ہے, ان کو ایسا اتنی ضرورت ہے نہیں, بٹ پھر بھی جو برائڈلز ہوتی ہیں ان کو ضرورت ہوتی ہے, جتنی بھی برائڈ کتنی بھی خوبصورت سے خوبصورت تر ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے جی, آپ ہمیں میک اپ اور ہیئر اسٹائلنگ دکھائیں گی. ٹھیک ہے جی, آپ کو ولیمہ میک اپ دکھا رہے ہیں, زبردست جو ہے وہ ہیئر ڈو کریں گے, ہم دوپٹہ سیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, تو آپ کو ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہاں ٹائم شارٹ ہو جائے گا ہمارے پاس, اور پھر پرابلم بھی ہوگی, تو آپ پلیز کر کے دکھائیں ہمیں میک اپ. اور میک اپ کے ساتھ ساتھ میں شکیلہ ہارون صاحبہ جو ہمارے ساتھ فیشن ڈیزائنر موجود ہے, ان سے میں یہ پوچھوں گی کہ کیونکہ فیشن ڈیزائنر ہے ان کو اس چیز کا بہت زیادہ آئیڈیا ہوگا, کیونکہ ہر ایک چیز کا جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے, میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں یہ بات. تو شکیلہ جی آپ کیا کہیں گی کہ جو بھی برائڈلز ہوتی ہیں یا پھر ان کے علاوہ بھی جتنی لڑکیاں ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, شادیوں میں جا رہی ہوتی ہیں, میک اپ کے ساتھ ساتھ ڈریس کا اچھا ہونا کتنا ضروری ہے؟ کہہ لیجیے کہ اگر آپ نے میک اپ اچھا کر لیا ہے اور ڈریس آپ نے اپنے اوکیزن کے حساب سے اور اپنے کہہ لیجیے کہ پرسنالٹی کے حساب سے نہیں پہنا, کچھ بھی کر لو آپ, یا آپ نے ڈریس بہت اچھا لے لیا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو گروم اچھا نہیں کیا ہے, تو بھی آپ آ جائیں گے. مطلب ساری چیزیں ہمیں ساتھ لے کر چلنی چاہیے کہ اگر آپ میک اپ ہونا چاہیے, اب بیلنس ہونا چاہیے ہر چیز, ڈریس کے حساب سے بھی. اور ڈاکٹر امبر تو یہ کہیں گی کہ آپ کے دانت بھی اچھے ہونے چاہیے, کیونکہ اگر آپ اچھے میک اپ میں چمکتے ہوئے دانتوں کے ساتھ مسکرائیں گے اور اوپر سے نیچے تک آپ اچھے ہوں, اور پھر مسئلہ کہاں آ کے کریٹ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر سے نیچے تک آپ اچھے اور آپ کی ہیلز پھٹی ہوئی ہیں, تو جو ایڑیاں ہیں نا وہ آپ کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں ساری. چاہے آپ اتنی لانگ شرٹ پہن لیں, اور ایریا تو آپ کی دکھنی ہے, پازیب پہنی ہو تو اسپیشلی بہت خوبصورت. صحیح. ٹھیک ہے جی. صبا آپ کیا کر رہی ہیں, کیا لگا رہی ہیں ہماری ماڈل کے فیس پہ, ذرا سب سے پہلے اور خواتین کو بتائیں. جی بالکل, ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں. سب سے پہلے کیموفلاج کریں گے, جو یوزلی تھوڑے تل ہوتے ہیں فیس پہ, یا اسپاٹس ہیں یا فریکلز ہیں. بالکل, مجھے یہی پوچھنا تھا کہ ڈارک سرکلز ہوتے ہیں بہت زیادہ. بالکل, تو اس کے لیے ہم کنسیل کرتے ہیں, کنسیلر یوز کرتے ہیں جن کے ڈارک سرکلز ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بیس سے بھی پہلے ہمیں اس کو کیموفلاج کرنا ہوتا ہے, اس کو ہائڈ کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم بیس کی اپلیکیشن کرتے ہیں. تو وہ پھر جو ہے وہ الحمدللہ آپ کو میک اپ میں, پکچرز میں, کہیں بھی وہ پرابلم نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی تو خیر اس کو ایک پرماننٹلی طور پہ اس کو دور کرنا چاہیے, لیکن سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کو دور کریں, تو پھر ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کنسیلر سے کنسیل کریں. ٹھیک ہے, اور یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, ورنہ پھر آپ میک اپ میں سارا کچھ کریں اور اس کے بعد آپ کے ڈارک سرکلز دکھ رہے ہوں تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ فیس پہ کیسا امپریشن پڑے گا. صحیح بات ہے, کچھ عجیب سا آؤٹ لگتا ہے. بالکل, اوپر دیکھیں. اور نیند پوری ہونی چاہیے. آپ برائڈل کو ایٹ لیسٹ سجیسٹ کریں کہ آپ نیند پوری کریں. وہ اپنی کتنے مہینے پہلے جیسے ہی رشتہ لگ گیا ویسے ہی وہ ادھر رشتہ ہوتا ہے تو ادھر بازاروں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں. تو شکیلہ ہارون صاحبہ کے پاس جاتی ہوں گی, مجھے زیادہ پریشان نہ کریں. نہیں جاتی تو ڈاکٹر امبر کے پاس نہیں جاتی, سب سے زیادہ کنڈیشنز یہاں کرتی ہیں. والوں کے پاس بھی آ جاتی ہیں, وہ ہر حالت میں جاتی ہیں, ادروائز کافی. بالکل, کیونکہ یہ پرابلم میری سسٹر کے ساتھ ہو چکی ہے. جس دن ان کو مایوں لگنی تھی اس دن ان کو دانتوں میں پین ہو گیا. اتنا شدید دانت کا درد. اندر بھی یہ کہیں گی کہ بہت بڑے بڑے فلسفی کہتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے. شاپنگ میں نہیں دوڑے تھے, جتنا ہم نے شاپنگ میں بھاگ دوڑ نہیں کی تھی 4-5 گھنٹوں میں ہم نے بھاگ دوڑ. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان کو کیوں نہیں, ان سے کیوں نہیں رجوع کیا آپ نے؟ ہم نے نہیں رجوع کیا, مطلب ڈاکٹر امبر نے نہیں کیا, مگر صحیح رجوع کیا. صحیح بات ہے.
ہر چیز کو اپنے وقت پر اگر کچھ چیزوں میں، کیونکہ دیکھیے دانت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیشہ پرفیکٹ ہی رہیں گے. اگر آپ کیئر نہیں کر رہے ہو، آپ ہر طرح کی چیز لے رہے ہو. کبھی آپ رات میں کچھ کھاتے کھاتے سو گئے، آپ کو تو احساس نہیں ہوا، کھانے والی چیز تو آپ کے معدے میں اسٹمک میں چلی گئی، مگر جو اس کے ذرات پارٹیکلس منہ میں رہ گئے ہیں، دانتوں میں گمس پہ چپکے ہوئے ہیں، وہ اتنا نقصان پہنچا رہا ہے. کیویٹیز بالکل ہمیں پھر بھی ہم کیئر نہیں کر رہے. بالکل پے کرنا ہوتا ہے اور اس کے باوجود بھی ہم مضبوط چیزیں حاصل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے جی، بال میں صحیح اس بات کو گائڈ کرنا چاہیے بچے. اور اسی وجہ سے اب جیسے کہا جاتا ہے، دیکھیں کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. جی، بال میں ہمیں تھوڑا سا پانی چاہیے، بال میں تھوڑا سا پانی چاہیے، تو پلیز جلدی سے دے دیں. اور امبر تو بھی آپ کیا کہیں گے، جس طرح شکلا ہارون صاحبہ نے یہ کہا کہ رات میں ہم کھاتے کھاتے سو جاتے ہیں، تو رات میں ہمیں کھاتے کھاتے نہیں سونا چاہیے. سردیوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کمبل میں بیٹھے مونگ پھلیاں ہیں یا ڈرائی فروٹس ہیں، اسپیشلی کولڈ ڈرنکس تو بہت مست ہے، کولڈ ڈرنک اور چاکلیٹ. بالکل کبھی بھی ایسا نہ کریں کہ آپ کولڈ ڈرنک پی کر اور سو جائیں بغیر واش کیے دانتوں کو. اگر آپ برش نہیں کر سکتے کم سے کم ماؤتھ واش لے لیں. صحیح بات ہے. اتنا تو بالکل رات کو سونے سے پہلے ہم ماؤتھ واش کرنے پہ اور کلی کرنے کے لیے بہت زیادہ انسسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ ایٹ لیسٹ رات کو ایک دفعہ کلی کر کے سو جائیں. اس سے ہوگا کہ آپ کے منہ کا انوائرمنٹ چینج جائے گا. جو بیکٹیریا آپ کو ہارم پہنچا رہے ہوتے ہیں ایسیڈک، وہ یہ ہوتا ہے کہ نارملائز ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا منہ کا پی ایچ، تو وہ بیکٹیریاز ایکٹیویٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دانتوں میں کیڑے لگنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. باٹل فیٹ سنڈروم جو ہے ایک باقاعدہ مطلب ہمارے اس میں بہت زیادہ اہم ہے. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو رات کو فیڈر دیا جاتا ہے، تو جب رات کو ان کو میٹھے دودھ کا فیڈر دیا جاتا ہے تو ان کے دانت اس قدر زیادہ خراب ہوتے ہیں کہ سارے دانت بالکل کالے سیاہ ہو جاتے ہیں، اور مائیں وہی منہ میں لگا کے سو جاتی ہیں. وہ یہ تو رات کو بچوں کو بڑی صاف کریں. تو اس کے لیے میں نے 2-3 دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ وہ ایک ململ کا کپڑا ہاتھ میں لپیٹیں، اس میں 2-3 ڈراپ جو ہے گلیسرین کے ڈالیں یا نمک کی چٹکی ڈال لیں، اس سے منہ صاف کر دیں بچے کا. صفائی تو ویسے نصف ایمان کیوں کہا گیا ہے اسی لیے، اور منہ کی صفائی تو سنت رسول ہے، جو سنت نے اتنا زیادہ زور دیا ہے اس پہ. تو دیکھیں ہمارے بزرگوں کو اسکیلنگ نہیں کروانی پڑتی تھی. جی بالکل، کیونکہ وہ سنت کے مطابق مسواک کرتے تھے. بالکل. اور وہ را مٹیریل، جی، اور وہ را فروٹس کھاتے تھے، گنا کھا رہے ہیں، گاجر ہے، مولی ہے. آج کے دور میں صاف کرتے ہیں، بچوں سے کہیں کہ بیٹا ایپل لو اور دانتوں سے کھاؤ، نہیں کھاتے ہیں. نہیں مما کٹ کر امی پینڈو لگتے ہیں، امی ہم لوگ دیہاتی لگتے ہیں. یہ آتی بچوں کو ہمارے فرینڈس مذاق اڑاتے ہیں، ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے. ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارے انسان رکھے ہیں کہ آپ کے دانت سے لے کے میدے تک. امی پینڈو لگتے ہیں، کیا لگے گی دنیا، آپ ہاتھ سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار کھائیں گے یا پھر روٹی کے نوالے بڑے ہوئے ہوتے ہیں بٹ لیفٹ ہینڈ کے ہوتے ہیں. نہیں بعض کے تو مطلب دونوں ہاتھوں میں ہوتے ہیں، مطلب نہیں رکھنے چاہیے ٹو سے اوپر. یہ چیز ہماری والدین نہیں کرتی. کہیں گئی تھی، وہاں ایک ذکر ہو رہا تھا کہ کوئی تھے آئی تھنک زیادہ ویل ایجوکیٹڈ نہیں، جی، انہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی. صحیح. اس کے باوجود انہوں نے ایک کتاب لکھوائی اپنے تجربے سے. اس میں انہوں نے کہا کہ میں عورتوں کے لیے صرف ایک بات ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں، اپنے نیلز نہ بڑھائیں. صحیح اپنے گھر کی ہیلتھ کے لیے، اپنی خود کی ہیلتھ کے لیے صرف اپنے نیلز نہ بڑھائیں. بہت زیادہ جرمس جو ہے نا وہ ہمارے بالکل اندر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو کھانا پکا رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، سب کی تو سارے کے سارے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے نا، جو ڈاکٹرز ہوتی ہیں بالکل ہمارے بالکل ٹھیک ہے، بالکل نماز پڑھنا ہو، سرجریز کرنی ہوتی ہے، پیشنٹ کے منہ میں نیل والے ہاتھ جائیں گے تو اس کا کیا حال ہوگا. اس کے ہمارے نا صالحہ تینوں اسٹیجز پہ تربیت ہوتی ہے. اسکول ہے، اسکول میں پابندی ہے، نیلز نہیں بڑھانے، نیل پالش نہیں لگانی. صحیح بات. کالج میں آتے ہیں، ہم پری میڈیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ڈائسیکشن کرنی ہے فراک کی، کاکروچ کی، آپ کو نیلز نہیں بڑھانے. کاکروچ کی بھی کر رہے ہیں ہم پری میڈیکل. ہم میڈیسن میں یا بی ڈی ایس کر رہے ہیں یا ایم بی بی ایس کر رہے ہیں. تھرڈ ہمارا وہ ہوتا ہے خبردار پیشنٹ کو چپ جائیں گے، اسپیشلی آپ پیڈز اور گائنی اگر پرسنل ہائیجین گلوز بھی ڈیمیج ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی، ساتھ ساتھ ہم سبا ثاقب کی طرف بھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ کر کیا رہی ہیں. صالحہ میں بیس ایپلیکیشن کر رہی ہوں اب، اور میں یہاں پہ 2 باتیں ضرور بتاؤں گی
کہ جو آئلی اسکن ہو جی ان کو پین کیکس زیادہ یوز کرنے چاہیے, ٹھیک ہے, اسٹک سے اوائڈ کیجیے. صحیح, ٹھیک ہے. اور جو ڈرائی اسکن کے ہیں وہ پین کیکس کو اوائڈ کریں اور اسٹک زیادہ یوز کریں. اور جب آپ بیس اپلائی کر رہے ہوں, جو ڈرائی اسکن والے ہیں وہ پف کو تھوڑا زیادہ ویٹ رکھیں, اور جو آئلی اسکن والے ہیں وہ پف کو تھوڑا سا کم رکھیں, کیونکہ پانی جب اسکن میں پینیٹریٹ ہوتا ہے تو آپ کو فریشنس دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دو بہت اچھی سی ٹپس ہیں جس سے آپ کا میک اپ لاسٹنگ ہو سکتا ہے اور کافی دیر آپ آرام سے اس کو کیری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے. صحیح. اور اس کے ابھی پین کیک لگا دیا آپ نے, اور اس سے پہلے اسٹک لگائی تھی. پین کیک لگانے جا رہی ہوں. کیا چیز؟ اب میں پین کیک لگانے. اوکے جی. اس سے پہلے آپ نے کیا لگایا ہے؟ اس سے پہلے میں نے اس کو کیموفلاج کیا, پھر اس کے بعد میں نے اس کو اسٹک بیس دیا اس کے کلر کے حساب سے. اب لاسٹ میں اس کا میک اپ فکس کرنے کے لیے پین کیک, کیونکہ پین کیک ہمارا آئل فری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا میک اپ بہت دیر تک خراب نہیں ہوتا ہے. صحیح. جو ایک میں تو جیسے یہ ولیمے کی دلہن ہے ہمارے پاس, تو ان کا میک اپ کتنی دیر تک ایسے ہی رہ جائے گا جتنا جیسے آپ نے کیا ہوتا ہے؟ مطلب کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہونی ہے, بالکل نہیں ہونی ہے. ایٹ لیسٹ 6 سے 7-8 گھنٹے تو کہیں نہیں جائے. زبردست. 4 سے 5 گھنٹے تو ہمارے بہت ہی آرام سے وہ تو ہال میں ہی لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی گھنٹہ ڈیڑھ تو ہمارے سیلونز میں ہی لگ جاتا ہے, جب تک گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں, پک نہیں کرنے آ رہے ہیں, اس میں ہی نکل جاتا ہے. پھر فوٹو سیشن ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد ہال میں پہنچ رہے ہیں, پھر وہاں آلموسٹ 12-1 بجے تک رخصتی ہوتی ہے. آپ دیکھیں یا گھر جا رہے ہیں لوگ, اس وقت تک تو الحمدللہ بالکل ایز اٹ از فریش رہ جاتا ہے. ہاں صحیح صحیح. اور جہاں تک مجھے فیڈ بیک ملتا ہے وہ تو یہ کہتی ہیں جب تک ہم فیس واش نہیں کرتے جب تک میک اپ ایز اٹ از. زبردست زبردست. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ صرف یہ صرف نالج کی بات ہے کہ آپ کو صحیح چیزوں کا پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا, بازار تو بھرے پڑے ہیں, لیکن آپ نالج لیں کہ آپ کو کیا اپلائی کرنا ہے. یہ سب کچھ ہم گھر میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن صرف یہ کہ نالج نہیں ہوتا ہے تو ظاہر لوگ نہیں کر پاتے ہیں. نالج اور پرفیکشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پرفیکشن آتی ہے جب آپ ہوتی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ایک تو پرفیکشن. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان کتابوں سے اتنا نہیں سیکھتا جتنا لوگ سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. کام کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ بہت اچھا ہوا ہے اور ہمیں لوگوں نے اتنا پسند کیا ہے, تو آپ خود سیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا, اب اس سے اچھا کرنا ہے, اب اس سے اچھا کرنا. اپنی ٹریننگ میں ہم اتنا کچھ نہیں سیکھ رہے ہوتے, جتنا ہم لوگوں کے کمنٹ سے سیکھتے ہیں. لوگ آپ کو سکھاتے ہیں, بس یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. بنسبت آپ کی کتابیں, آپ نے کتابوں میں جو علم حاصل کیا ہوتا ہے وہ آپ کا اپلیکیبل نہیں ہوتا, بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے. جی. جو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں انوویشنز, وہ ہمارے بہت زیادہ کاؤنٹ کر رہے ہیں. تجربہ بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. وقت سکھاتا ہے اور ایک آپ کو دنیا سکھاتی ہے. دو چیزیں دونوں چیزوں کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر شعبے میں. آپ کی میٹھی زبان, کوئی بھی شعبہ. اچھا جی, میٹھی زبان کے بارے میں کون کیا کہے گا؟ اگر آپ خوش گفتار ہیں, کچھ بھی کر رہے ہوں, لوگ آپ کو مانتے بھی ہیں. بالکل. اگر آپ اریٹیشن دکھائیں گے, ذرا ذرا سی باتوں میں الجھیں گے, جہاں ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں, کوئی بیوٹیشین ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ہربلسٹ ہے, کوئی ڈیزائنر ہے, اور یہ سارے شعبے ایسے ہیں کیوں صبا کے بہت ہی پولائٹلی رہنا پڑتا ہے اپنے کسٹمر سے, کلائنٹ سے. ایک عام انسان سے لے کر ایک ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, یا کہہ لیجیے آپ ایئر ہوسٹس تک ہو. جی جی. اگر آپ کی زبان میں سافٹنس نہیں ہے, شائستگی نہیں ہے, پھر آپ کسی بھی معاملے میں پرفیکٹ نہیں. صحیح صحیح, بالکل صحیح, بہت صحیح بات کی. سب سے زیادہ یہ چیز امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر کے لیے. کسی پروفیشن کے پاس کوئی انسان تکلیف میں نہیں جاتا. تکلیف ڈاکٹر کا وہ مقدس پیشہ ہے جہاں آپ کے پاس تکلیف میں آتا ہے. جی جی. اگر آپ ہنس کے دیکھ لیں گے نا تو آپ بھلے اس سے آدھا مرض ختم ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل آدھا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. اور نارملی ایک بات کہی جاتی ہے کہ میٹھی بات کہنے والا جس کی زبان کڑوی ہو وہ شہد تک نہیں بیچ سکتا, لیکن میٹھی زبان والے ہری مرچیں اور کڑوی ترین چیزیں بیچ سکتے ہیں. بڑے بتا سمجھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے, ان کا حدیث پاک ہے کہ کچھ بھی ہو بندے میں یا نہ ہو, مگر اخلاق کی قوت ضرور ہونی چاہیے. صحیح بات ہے, بالکل. اس کی وجہ سے وہ ہر چیز میں, چلو ہر گریڈ میں اپ گریڈ ہے. اب ہمارے پاس کوئی آئے, وہ اپنی تکلیف بتا رہے ہیں, ہم ایسے کریں نہیں نا بھائی, جب ہم سب لہجے سے بات کر رہے ہیں تو بیچارہ اور الجھ جائے گا. وہ بیچارہ اور کہے گا پوری تکلیف آپ سے ڈسکرائب نہیں کر سکتا. ایک بات اس کے دماغ میں سب سے پہلے کلک کرتی ہے, یار ہم غلط جگہ آ گئی, تو ہماری تکلیف. یقین کیجیے پیشنٹس اپنی سیکریٹس بتا جاتے ہیں جو انہوں نے کسی سے شیئر نہیں کیے کریٹ ہو کے. اب جیسے ڈریس ڈیزائنر ہیں یا میک اپ آرٹسٹ, تمام ایسے پروفیشن ہیں جن کے پاس لوگ آتے ہیں, بہت سی باتیں بالکل شیئر کرتے ہیں. اگر کوئی میرے پاس آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ادروائز سمپلی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا یہ مسئلہ ہو, بھائی ہمارا بجٹ اتنا نہیں ہے, کیونکہ وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتا.
اب اگر میں اس وقت کہوں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کا بجٹ نہیں ہے تو آپ میرے پاس کیوں آئے؟ یو کین گو. یہ بات تو میرے پروفیشن پر ایک دھبا ہے. صحیح بات. ایگزیکٹلی یعنی میں بہت فیس کر چکی ہوں یہ چیزیں اور الحمدللہ یقین کریں میں اللہ گواہ میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں کہ بہت کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم پے نہیں کر سکتے بہت زیادہ لیکن تیار آپ سے ہی کروانا. ہاں یہ ہمارے لیے اس وقت اتنا امتحان ہوتا ہے آپ کا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے. نہیں یہ ہمارے ایک بہت بڑی پیسے کے لیے کبھی کام ہی نہیں کیا. یہ تو میرا جنون ہے, میرا شوق ہے, میں اپنے شوق مجھے مطلب جب میں کھڑی ہوتی ہوں نا تو بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسا تیار کرنا ہے کہ جو ایک دفعہ دیکھے تو وہ پلکیں جھپکنا بھول جائے. کہاں سے کروایا میرا بات میں ہوتا ہے جب تک میں خود نہیں سیٹسفائی ہوتی اس وقت تک میں چھوڑتی نہیں. اور اللہ کا شکر ہے انسانیت سب سے بڑی چیز ہے, پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. جب لوگ یہ آ کے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم اتنا پے نہیں کر سکتے لیکن تیار آپ سے کروانا ہے, تو ایک خوشی بھی ہوتی ہے. بہت بڑی بات ہے. ہمارے کریڈٹ ہماری سب سے بڑی اماؤنٹ جو ہمارا وہ یہی ہے, بس یہی ہے نا. اور ہم کمالی سے بڑھ کے کیا ہے. صحیح بات ہے کہ اور اللہ میاں بھی فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ کچھ لے کر آؤ نہ, خوش اخلاقی خوش گفتاری کی بہت ساری دولت لے کر آؤ. وہی بات ہے نا, آپ کے پیچھے آپ کو آپ کے پیسوں سے, آپ کی شکل سے اور آپ کی کوالٹی سے یاد نہیں کرے گا آپ نے کیا تھا. ڈاکٹر خواتین جو ہماری دیکھ رہی ہیں اسپیشلی بالکل بھی فوکس کریں وہ اس چیز کو اور دیکھیں کہ انہوں نے بیس اور کمپیکٹ لگایا ہے, پینکیک لگایا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ لگا رہے ہیں. اب ہم ہلکا سا اس کے اوپر لوز پاؤڈر کا ٹچ دیں گے اور اس کے بعد ہم آئی میک اپ اسٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی. لوز پاؤڈر کا ٹچ کیوں دیتے ہیں؟ لوز پاؤڈر آپ کے پسینے کو کنٹرول کرتا ہے, آپ کے آئل کو کنٹرول کرتا ہے اور فکس کرتا ہے آپ کے میک اپ کو. بہت ضروری چیز ہے کیونکہ ڈرائی اسکن تو ذرا کم لوگوں کی ہوتی ہے, یہاں موسٹلی آئلی اسکن کے لوگ ہیں. تو لوز پاؤڈر جو ہے وہ آپ کے اسٹک کے اندر آئل ہوتا ہے جو آپ ہلکا سا فرسٹ آپ نے پرائمری بیس لگایا, اس میں تھوڑا سا جب تھوڑی دیر بعد اسکن کے اندر جذب ہونا شروع ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ کی اسکن گلو کرنا شروع ہو جاتی ہے. جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کو تو وہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن جو آئلی ہوتے ہیں ان کا اپنی اسکن کا آئل باہر آ رہا ہوتا ہے تو ان کو تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے, وہ بہت زیادہ شائنی ہو جاتی ہے ان کی اسکن. تو لوز پاؤڈر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتا ہے اور بہت دیر تک جو ہے وہ ایک نارمل آپ کا فیس دکھ رہا ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ آئل باہر نہیں آ پاتا. دیٹس وائی ہم لوگ اس کو اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, صحیح. تو یہ ساری چیزیں میں اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں صبا کہ جتنی خواتین ہماری دیکھ رہی ہوں گھر میں ان کو اتنا سب کچھ پتا نہیں ہوتا ہے. بالکل, ہم لوگ کو اسی لیے یہاں آئے کہ ہم اویئرنیس دیں لوگوں کو. بالکل. تو پتہ ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایکچولی لوگوں کو یہ بھی نالج نہیں ہے کہ ان کی اسکن کا ٹون کیا ہے, اس کے حساب سے ان کو بیس کون سا لینا ہے. ٹھیک ہے, اب بس آپ گئے, آپ کو شاپ کیپر نے کہا یہ بہت اچھا, آپ نے اسٹک کھول کر دیکھی وہ آپ کو بڑی فیئر لگی, لے لے, اور پھر بعد میں وہ آ کے کہتی ہیں ہم تو بیس لگاتے ہیں, وہ تھوڑی دیر بعد ہی بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسکن پہ اسپاٹس پڑے ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے اسکن ٹون. میرا شروع سے ایک یہ رہا ہے تیار کرتے ہوئے دلہن کو کہ اگر جیسا اس کا کلر مطلب کمپلیکشن ہے اسی کو لے کے چلنا ہے, اس کو زبردستی گورا نہیں کرنا. اچھا جی, صحیح, زبردست بات ہے. آپ اپنی خوبصورتی کو انہانس کریں بنسبت اس کے کہ آپ اس کا ماسک چینج کر دیں, الگ ہوں آپ کا اس کو الگ ہی کر دیں. بالکل, صرف نیٹنس آنی چاہیے. گوری رنگت کو اتنا ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ بس اگر کوئی بچہ ایسا ٹھیک ہے. تو میں جو ہماری ڈینٹل سرجن موجود ہیں امبر یوسف جی, ان سے یہ کہوں گی کہ دانت کے بارے میں ہمیں کچھ آپ کے پاس کچھ کلپس وغیرہ ہیں یہ دکھائیں, کیونکہ چھوٹے ہوتے ہیں بعض بڑے کروا لیتے ہیں, بعض بڑے ہوتے ہیں چھوٹے کروا لیتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہے نا. تو آپ پلیز مجھے یہ بھی دکھائیں جب تک ہماری جو ماڈل ہے ولیمے کی وہ تیار ہو رہی ہے, تو اس کی طرف بھی ہم چلتے ہیں. بیسیکلی جو ہمارے پاس کچھ کیسز کی فوٹیج ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گی. ٹھیک ہے, کہ یہ کیس اس طرح کا تھا بیفور اور یہ آفٹر ہے. جی, جو خواتین ہیں ہماری اسپیشلی خواتین ہی دیکھ رہی ہوں گی ریپیٹ میں, مرد حضرات اور بچے اسکول کے جو اسٹوڈینٹس وغیرہ ہوتے ہیں اسکول کالجز کے وہ بھی دیکھ لیتے ہوں گے.
بٹ ابھی جو فی الحال وہ خواتین دیکھ رہی ہوں گی تو وہ دیکھیں اسپیشلی, اور ان سب چیزوں کو دیکھیں, ان کا یہ ایک پرسپشن ہوتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ کہ دیکھیے یہ بالکل چینج ہو گیا. یہ دانتوں کا اس طرح کا پیشنٹ تھا ہمارا کہ اس کے دانت ٹیڑھے میڑے تھے, یلوئش اپیرنس تھی اس کی. صحیح. لیکن ہم نے کیونکہ اس کے دانتوں پہ پورا ہوم ورک کیا, اس کے کلیننگ کری, اور اس کے بعد ان کے دانتوں کو وینیئرنگ کر دی ہم نے. صحیح. ٹھیک ہے, یہ وینیئرنگ کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم نے ان کے یہ دانتوں کو طریقہ, اس change کی کیا. سٹنگ کتنی ہوتی ہے امبر؟ کیا مطلب اگر میں ابھی گئی اور ایسے کیسا مجھے مل جائے گا؟ نہیں, ایکچولی تھوڑا سا ٹائم پیریڈ لگتا ہے ہمیں, تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے سارا ان کا ایکس رے وغیرہ کروانا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ کس طرح سے ان کے صحیح دانتوں پہ افیکٹ ہمیں لانا ہے, اور اس طرح سے لانا ہے کہ لانگ لاسٹنگ افیکٹ ہو, کہ وہ پریشان نہ ہو بار بار. ہاں جی بالکل صحیح. تو اس کے لیے پھر ہم نے دو سے تین دفعہ ان کو آنا پڑے گا, لیکن وہ بالکل ان کی ڈراسٹک چینج آ جاتا ہے. لوگوں کی اسمائل بالکل امپروو ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ خود اپنے آپ کے اوپر یقین نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور اب یہ کیا ہو اچانک گیا. سے کیسے گئی؟ کس کے علاوہ کچھ دکھائیں؟ بالکل میں دکھاتی ہوں. تو یہ سب کتنا مطلب آپ کے لیے ٹف ہوتا ہے یا جو؟ اچھا ٹھیک ہے امبر, مجھے سب سے پہلے آپ یہ ایک بات بتائیں کہ جو اس کا کاسٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جی بالکل بالکل کاسٹلی ہوتا ہے یہ, تو ہر کوئی نہیں کروا سکتا اٹس مین دیٹ. ہاں, لیکن پھر یہ ہے کہ مطلب بہت جن سارے کو شوق ہے, جو شوقین لوگ ہیں, یہ ٹیٹراسائکلین اسٹینز ہیں دانتوں کے اوپر, بلو, یہ بالکل براؤنش ڈسکلوریشن ہے, یہ بھی بالکل چینج آتی ہے. بہت سارے افیکٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ٹیمپریری. دیکھیں یہ اوپر کے کتنے خراب عجیب سے لگ رہے ہیں, اس کے علاوہ پھر اور بھی آپ ہمیں دکھاتے جائیں تو ٹھیک ہے. یہ مطلب اور جو نیچے سے ہیں وہ ایک اندر ہیں, دو باہر ہیں. بالکل بالکل. اور یہ دیکھیے یہ آفٹر اینڈ بیفور کے لیے میں نے 3-4 کلپس ایک ساتھ رکھی. ٹھیک ہے, ہاں بالکل, وہ 3-4 جو آپ ہمیں دکھاتے جائیں ساتھ یہ دانت بیچ میں ہے ہی نہیں, مسنگ ٹیتھ ہیں, یہ ان کو ہم نے اس طرح سے کیا ہے وینیئرنگ کر کے کہ کراؤن اینڈ برج ہم نے طریقہ کار یوز کر کے, تو ان کے جو مسنگ ٹیتھ تھے وہ ہم نے دوبارہ سے ریسٹور کرے اور ان کی اسمائل کو ہم نے بہتر کیا. صحیح. اس کے علاوہ ٹھیک ہے امبر, جو تیرے میرے بہت ساری ایکٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ سارے کام کروائے. بالکل بالکل کروائے ہوئے. یہ دیکھیے بالکل ان کے یہ جو دانت ہے نا, ان کی اپیرنس میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ امبر پلیز ٹیتھ امپلانٹ کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن. بالکل دکھاتی ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی ابھی. اس کو فوکس کر سکیں تو فوکس کریں کہ یہ ان کے بالکل جو لپ اپیرنس ہے وہ بالکل جو ایک بڑھاپے والی اپیرنس آ جاتی ہے. دانت اگر نہ ہو تو مسلس اندر کی طرف ڈھلک جاتے ہیں. جی جی. تو اس کی وجہ سے ایک بڑھاپے والی اپیرنس آ رہی ہوتی ہے, لیکن یہ جتنی نہیں بالکل آپ کی جتنی نہیں ہوتی, اس لیے سارے مسلس وغیرہ ان سب کے لیے آگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے دانتوں کے. سورس جو بیسیکلی بالکل میڈیکل ٹرم بولوں تو بالکل یہ نا بالکل. اور دوسرا ایک بات میں اگر امبر مائنڈ نہ کریں تو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ٹیٹراسائکلین پلس جن پیشنٹس کو ٹی بی ہوتی ہے اس میں ایک میڈیسن آتی ہے ریفیمپسن, وہ بھی جو اب کمبینیشن میں آ رہی ہے, وہ بھی ڈسکلر کرتی ہے دانت, یورین اور اسکن, تینوں چیزوں کو ڈسکلر کرتی ہے. تو جو بیچارے ٹی بی کے میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, اب جو کمبینیشنز آ رہے ہیں الحمدللہ وہ بہت سیف ہیں. صحیح. تو ٹھیک ہے, دانتوں کے بارے میں ہماری اور ڈسکشن جاری رہے گی, تو ناظرین کہیں نہیں جانا ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے. آپ نے جسٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے رہنا ہے. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.